بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وراثت دو عورتوں کو ناپسندیدگی کے ساتھ، ولا تعضلوہن، اور تم نہ روکو انہیں، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ لے جاؤ تم بعض وہ جو تم نے انہیں دیا، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو جو واضح ہو، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے کے ساتھ، فإن کرہتموہن، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، پس قریب ہے کہ جو تم ناپسند سمجھو، شیئا کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ، فیہ اس میں، خیراً کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دور جاہلیت کے اندر لوگ عورتوں کو وراثت سے محروم کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو جیسے اس شوہر کے رشتہ دار اس کے مال دولت کے وارث بن جاتے، تو وہ ایسے ہی اس کی بیوی کے بھی وارث بن جایا کرتے تھے۔ اب جو وہ چاہیں گے اس کی بیوی ویسے ہی کرے گی۔ اگر وہ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں گے تو اس کی مرضی نہیں بلکہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کریں گے، اگر اپنوں میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ کرنا چاہیں گے تو اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کریں گے، عورت کی مرضی کے ساتھ نہیں۔ اور یہ بھی ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ پوری زندگی اس کو ایسے ہی بٹھائے رکھتے اور وہ ایسے ہی مر جایا کرتی۔ اور دوسرے حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو کوئی شخص آتا وارثوں میں سے، اس کی بیوی کے اوپر کپڑا ڈال دیتا۔ اب جو شخص کپڑا ڈال دیتا اس عورت کا وہ وارث بن جاتا۔ اب جیسے وہ کہے گا ویسے وہ عورت کرے گی، یعنی کہ اگر اس نے وراثت میں اسے شامل کیا تو وہ شامل ہوگی، اگر نہیں کیا تو شامل نہیں ہوگی۔ پھر اگر وہ چاہے تو خود بھی اسے نکاح کرے، یا چاہے تو اسے کسی اور کے ساتھ نکاح کروا دے، یا چاہے تو وہ پوری زندگی اسے ایسے ہی بٹھائے رکھے اور وہ ایسے ہی مر جائے۔ تو یہ ان کا طور طریقہ تھا۔ یہ کس وجہ سے کرتے تھے کہ اگر اس کا جو شوہر تھا جو فوت ہو گیا ہے وہ مالدار تھا، اب اس کا جو حصہ ہے وراثت کا صاف ظاہر ہے اس کی بیوی کو بھی جائے گا۔ جب اتنا زیادہ مال دولت اس کی بیوی کے پاس چلا گیا تو یہ لوگ ناپسند کرتے تھے کہ یہ عورت وہ مال دولت ہمارے بھائی کا یا ہمارے والد کا یا کسی بھی رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وارث، وہ یہ ناپسند کرتے تھے کہ یہ جو ہمارا مال ہے یہ لے کر کسی اور کے گھر چلی جائے۔ تو اس وجہ سے وہ کراہت محسوس کرتے تھے اور اس کو روک لیتے تھے کسی ہیلے بہانے کے ساتھ، تاکہ ہماری جو وراثت ہے وہ ہمارے اندر ہی رہے، یا پھر وہ اس سے خود ہی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اگر پسند آ جاتی تو خود نکاح کیا کرتے تھے، اگر پسند نہ آتی تو پھر اسے پوری زندگی ایسے ہی بٹھائے رکھتے، جب وہ مرتی پھر اس کی جو وراثت میں جو حصہ ملتا تھا وہی اپنے پاس دوبارہ سے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہی ان کی وراثت کا جو انداز تھا
اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفی کی ہے کہ ایسی وراثت تم نہ تقسیم کیا کرو، انہیں وراثت کراہت کے ساتھ نہیں دیا کرو، بلکہ جو ان کا حصہ ہے خوشی کے ساتھ دے دو۔ پھر وہ عدت گزارنے کے بعد با اختیار ہے، وہ عورت جہاں چاہے اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور اس کا جو ولی ہوگا وہ شوہر کے خاندان میں سے نہیں بلکہ اس کے اپنے خاندان میں سے بھائی ہوگا یا والد ہوگا، چاچا ہوگا یا ماموں ہوگا، وہ جہاں چاہیں گے پھر وہ اس کا نکاح کریں گے۔ تو یہ جو میت کی طرف سے ہوتے تھے ورثاء، وہی اس کے بھی وارث بن جایا کرتے تھے عورت کے، اور اس سے وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی اسی طرح کے طور طریقے موجود ہیں۔ آج کے دور میں بھی جب دیکھتے ہیں کہ کہیں مال زیادہ ہے یا دولت مند لوگ ہیں تو وہ اپنی بیٹی کو حصہ تو دے دیتے ہیں، لیکن جو آج کے دور میں اس لڑکی کا پھر نکاح قرآن کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نکاح قرآن کے ساتھ پڑھا دیا ہے، اب یہ پوری زندگی ایسے ہی رہے گی تاکہ یہ جو مال دولت ہم نے دیا ہے یہ کسی اور کے گھر نہ چلا جائے۔ تو یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، بلکہ قرآن تو ہے ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو یہ مال دولت کو روکنے کے کئی طریقے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں خوشی کے ساتھ انہی طریقوں کے ساتھ ساتھ تم وراثت تقسیم کیا کرو۔ تو اس آیت میں یہی منع ہے کہ تم ویسے دور جاہلیت والے طریقے اپنا کر وراثت سے عورتوں کو محروم نہ کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وراثت دو عورتوں کو کرہن ناپسندیدگی کے ساتھ، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو تم انہیں، لتذہبوا، تاکہ لے جاؤ تم، ببعض، بعض، ما آتیتموہن، جو تم نے انہیں دیا ہے، یعنی کہ انہیں اب آگے نکاح کرنے سے روکو نہیں تاکہ تم اس کا مال ہتھیا سکو، الا ان یاتین، مگر یہ کہ وہ آ جائیں، بفاحشۃ مبینہ، واضح فواحش کی طرف یا بے حیائی کی طرف، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے کے ساتھ یا معاملات کرو اچھے طریقے کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تم انہیں ناپسند کرو، کراہت محسوس ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، بس قریب ہے یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئاً کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ، فیہ اس میں، خیراً کثیرا، بہت ہی زیادہ خیر۔